السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین گرامی، ایک صاحب ہیں سوال بھیجتے ہیں، کہتے ہیں کہ قسطوں پر خرید و فروخت کرنا، مثلا گاڑی، مکان، موبائل وغیرہ قسطوں پر لینا کیسا ہے؟ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ بہت ہی اہم سوال ہے کہ قسطوں پر خرید و فروخت کرنا یا قسط پر موبائل، گاڑی، مکان لینا کیسا ہے؟ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ عام طور سے آج کل تمام کی تمام چیزیں قسطوں پر لی جاتی ہے، ادھار لی جاتی ہے، تو کیا شریعت میں اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ قسط پر کسی چیز کا لینا، گاڑی، موبائل یا مکان کا لینا جائز ہے یا حرام ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ اسلام کے اندر کسی چیز کا ادھار لینا، قسطوں پر لینا یہ جائز ہے، لیکن چند شرائط کے ساتھ۔ مثلا قسطوں پر کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز 40,000 کی ہے تو وہ 50,000 کی دی جاتی ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بالکل جائز ہے، لیکن جب قسط طے کی جائے تو اس وقت یہ رقم بھی طے کی جائے گی، مدت بھی طے کی جائے گی کہ کتنے مدت کے بعد یہ رقم ادا کرنی ہے۔ مثلا 1 سال کا آپ کو وقت دیا، ہر مہینے اتنے پیسے دینے ہیں، ٹوٹل آپ کو 40,000 کا سامان 50,000 میں پڑے گا۔ یہ بات اگر اس وقت طے کر لی جائے، جب معاملہ طے کیا جاتا ہے، مدت طے کر لی جائے، قیمت طے کر لی جائے، تو قسطوں پر مکان، گاڑی، موبائل، جو بھی چیز آپ لینا چاہیں وہ جائز ہے، قسطوں پر خرید و فروخت کرنا جائز ہے۔ لیکن ایک چیز اور یہاں یاد رکھیں کہ مثلا اگر قسط دینے میں آپ لیٹ ہو گئے، مثلا اس مہینے کا قسط آپ نے مہینے کے بعد ادا کیا، اب اس کے اوپر جو جرمانہ، فائن لگتا ہے یا پینلٹی لگتی ہے وہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اگر آپ وہ فائن دیتے ہیں یا جرمانہ یا پینلٹی دیتے ہیں تو تمام معاملہ آپ کا خراب ہو جاتا ہے، چونکہ وہ پینلٹی جو ہے، وہ جرمانہ جو ہے وہ سود ہے۔ یہ ایک الگ چیز بیچ میں داخل ہو گئی جس کی وجہ سے تمام معاملہ غلط ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو اپنے اوپر اعتبار ہے، یقین ہے کہ آپ قسطوں پر چیز لے کر ہر مہینے اس کی ادائیگی کر دیں گے تو ہی آپ اس چیز کو لیں، تو ہی آپ قسطوں پر کسی چیز کو خریدیں۔ ایک چیز اور یاد رکھیں، مثلا آپ نے 1 سال کا وقت قسط پر لیا اور آپ 6 مہینے میں ان کے پاس پہنچے اور آپ نے جو چیز 40,000 کی تھی وہ 50,000 میں طے ہوئی۔ اب آپ ان کے پاس اکٹھے پیسے لے کر پہنچے اور ان سے کہنے لگے کہ آپ کو میں یہ رقم ادا کر رہا ہوں، وقت سے پہلے آپ کچھ کم کر دیجئے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ آپ ان کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر ان کی مرضی آئی، ان کی خوشی رہی اس میں کہ وہ آپ کو اپنی طرف سے کچھ پیسے لوٹا دے تو وہ ان کی مرضی ہے، یہ جائز ہے، لیکن آپ زبردستی نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ معاملہ طے ہونے کے بعد، اگر 1 سال کا معاملہ طے ہوا، کوئی چیز 40 کی تھی، 50,000 کی طے ہوئی، آپ ان کے پاس گئے اور آپ نے ان سے کہا کہ آپ 1 سال اور بڑھا دیجئے اور آپ 70,000 لے لیں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جو معاملہ طے ہوا ہے اسی پر ہی عمل کرنا پڑے گا۔ اگر 1 سال کا معاملہ طے ہوا ہے تو 1 سال میں جتنی قیمت آپ نے طے کی ہے اتنی ہی قیمت دینی پڑے گی، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ دینا ہے، اور اتنی ہی مدت کے اندر ادا کرنا ہے۔ نہ اس مدت کو بڑھا سکتے ہیں، نہ گھٹا سکتے ہیں، نہ قیمت بڑھا سکتے ہیں، نہ گھٹا سکتے ہیں۔ جو پہلے دن آپ کا معاملہ طے ہوا تھا اسی پر عمل کرنا ضروری اور لازم ہوگا۔ واضح ہے کہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں سننے سے زیادہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ ہماری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نیو اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔